السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو جو آج کا ٹاپک ہے جی وہ بیسیکلی یہ ہے کہ تقدیر سے کیا مراد ہے۔ بیسیکلی تقدیر سے کیا مراد ہے، تو آپ تصور کریں کہ آپ ایک امتحان میں بہت محنت کے بعد بھی ناکام ہو جاتے ہیں، اپنے خوابوں کی نوکری کے لیے درخواست دیتے ہیں مگر منتخب نہیں ہوتے، اپنے پیاروں میں سے کسی کی اچانک موت کا صدمہ برداشت کرتے ہیں، یا پھر آپ کا کوئی بڑا فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں تو جہاں دو راستے ہوں، ایک آسان مگر بیزتی کا جبکہ دوسرا مشکل مگر باعزت۔ ان لمحات میں انسان کے ذہن میں اکثر ایک سوال گونجتا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہی میری تقدیر ہے؟ تقدیر کا لفظ ہماری روزمرہ گفتگو میں آتا ہے۔ خوشی کے وقت کہتے ہیں تقدیر نے ہمارا ساتھ دیا، مصیبت میں کہتے ہیں تقدیر کچھ ایسی تھی، ناکامی پر کہتے ہیں تقدیر میں نہیں لکھا تھا۔ مگر کیا ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے؟ کیا یہ کوئی پتھر کی لکیر ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا؟ کیا ہم محض کٹ پتلی ہیں جن کے ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یا پھر تقدیر کا مطلب کچھ اور ہے اور کچھ گہرا اور نہایت حکمت بھرا ہے؟ یہ سوال صرف فلسفیانہ دلچسپی کا نہیں بلکہ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر عملی اہمیت کو نہ رکھتا ہے کہ اگر ہم تقدیر کو غلط سمجھیں تو یہ یا تو مایوسی ہے علم کے گڑھے بے علمی کی، یعنی کہ اگر مایوسی اور سادی بے علمی کے ہم گڑھے میں گر جائیں گے جو نہ ہوتا کوشش کا کوئی فائدہ نہیں، یا پھر سرکشی اور تکبر کے راستے پر چل پڑیں گے، سب کچھ میرے اپنے بس میں ہے۔ دونوں ہی راستے تباہ کن ہیں۔ اسلام کا تصور تقدیر ایک متوازن، حکیمانہ اور امید افزا نظریہ پیش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کو وہ علم اور قدرت پر یقین رکھتے ہوئے انسان کو اپنی ذمہ داریوں کو سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ یہ وہ کسوٹی ہے جو ہمارے ایمان کی پرکھ کرتی ہے، ہمارے صبر شکر کو جلا بخشتی ہے، ہمیں زندگی کے نشیب و افراد میں مضبوطی سے کھڑا رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اس معمے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تقدیر سے کیا مراد ہے اور یہ ہماری روزمرہ زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ بیسیکلی جو آج کا لیکچر میں نے بڑی محنت سے تیار کیا، بڑے پوائنٹ نوٹ کیے، اس پہ بڑا طریقے سے اس کو میں نے آپ کے لیے لایا ہوں کہ آپ کی اس پہ غور و فکر کریں اور اپنی زندگیوں کے اس کے مطابق بہتر بنائیں۔ تو اس کو لکھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنے کسی ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں۔ اصل میں اسی طرح بغیر لکھے اگر بولنے پر آ جاؤں تو پھر بہت سارا انسان بھٹک جاتا۔ بول تو میں بہت سکتا ہوں، بہت دیر تک آپ سے باتیں کر سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لائن پہ ایک ٹاپک پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں پوائنٹس لکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں۔ لفظ تقدیر جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے قدر سے نکلا، کاف دال رے سے نکلا، جس کے بنیادی معنی ہے اندازہ لگانا، مقرر کرنا، طاقت یا قدرت رکھنا، پیمانہ بنانا، منصوبہ بندی کرنا۔ اسلام میں تقدیر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا ازلی اور ابدی علم اور حکمت کے مطابق کائنات میں ہونے والے ہر واقعہ، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کو اس کی نوعیت، مقدار، وقت، جگہ اور کیفیت کے ساتھ پہلے سے مقرر اور لکھ دینا۔ یہ اللہ کی صفت قدرت اور علم کا اظہار ہے۔ تقدیر کو اکثر قضاء و قدر یا صرف قدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایمان باللہ کے بعد ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب، ایمان بالرسول اور ایمان بالیوم الآخر کے ساتھ ساتھ ایمان بالقدر بھی اور خیر و شر بھی، تقدیر کے اچھے اور برے دونوں پہلوؤں پر ایمان لانا ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ صحیح مسلم میں تقدیر پر ایمان نہ رکھنا، اسے تسلیم نہ کرنا ایمان کی تکمیل میں نقص جو ہے پیدا کر دیتا ہے۔ علماء اسلام خاص طور پر اہل سنت والجماعت نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تقدیر کو 4 مراحل یا مراتب میں بیان کیا جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے علم، اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کا ازلی اور ابدی علم رکھنا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہو چکا ہے وہ ہو رہا ہے، جو ہونے والا اس کا علم محیط اور کامل ہے، اور آسمان و زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو تمہارے رب کے علم میں نہ ہو، نہ کوئی چیز خشکی اور تری میں پوشیدہ ہے جس کا ذکر واضح کتاب لوح میں محفوظ نہ ہو۔ القرآن سورۃ نام کی 19ویں اور 6 آیت ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے؟ بے شک یہ سب کچھ ایک کتاب لوح میں محفوظ ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ القرآن الحج کی 70 اور 22ویں آیت ہے۔ الکتبہ لکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ازلی علم کے مطابق ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ یہ ہر واقعہ، ہر عمل، ہر زندگی اور موت کا مکمل ریکارڈ ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں، نہ کوئی پرندہ اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے، مگر یہ کہ وہ تمہاری مانند اللہ کے حکم کی پابند جماتے ہیں۔ ہم نے کتاب لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ القرآن سورۃ نام کی 38 اور 6۔ اور ہر چیز ہم نے ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں شامار کر رکھی ہے۔ القرآن یاسین 12 اور 36 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تدبیرات کو 50,000 سال قبل پیدائش زمین و آسمان کی تخلیق کرنے سے بھی پہلے لکھ دیا تھا۔ صحیح مسلم کی ہے۔ المشیت،
یعنی چاہت ارادہ. اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہوتی ہے کامل جو ہوتی ہے، کامل اور مطلق ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی اجازت سے ہوتا ہے. اس کی مشیت کے بغیر کوئی پتہ تک نہیں مل سکتا. تم کس چیز کا ارادہ نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. قرآن پاک سورۃ النساء کی 30 اور 36 ہے. اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور ان کے لیے اختیار نہیں. القرآن القصص کی 68 اور 28ویں آیت ہے. الخلق پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز کا وجود بخشتا ہے. تقدیر کا یہ آخری مرحلہ ہے جب اللہ کے علم، لکھنے اور ارادے کے مطابق کوئی چیز حقیقت میں ظہور پذیر ہوتی ہے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. القرآن کی سورۃ الزمر میں 62 اور 39 نمبر یہ آیت ہے. ٹھیک ہے. اور کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہو؟ القرآن فاتر کی 3 اور 35 میں آیت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں سب سے زیادہ غلط فہمیاں اور الجھنیں پیدا ہوتی ہیں کہ اگر سب کچھ ہی لکھا جا چکا ہے تو پھر ہمارے مال کی ذمہ داری کس پر ہے؟ میری کوششوں کا کیا مطلب؟ یہ بڑا اہم جو نقطہ ہے، اس پہ کو آپ نے زور سے سننا ہے اور اس نقطے کو پوری طرح سمجھنا ہے. اس کے بارے میں اسلام کا جو جواب ہے وہ بیسیکلی انتہائی جو ہے نا کہ معنی متوازن اور واضح ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا علم مقدم ہے لیکن اختیار تمہارا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی علم کی بنیاد ہر چیز کو جان لیا اور لکھ دیا. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ فلاں انسان اپنے اختیار سے فلاں وقت فلاں حالات میں فلاں فیصلہ کرے گا. اور اللہ کی علم تمہارے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ وہ تمہارے فیصلے کو پہلے سے جانتا ہے. تمہارا انتخاب تمہاری اپنی مرضی سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک استاد جانتا ہے کہ اس کا ذہین طالب علم امتحان میں پورا نمبر لے گا جبکہ ایک لاپرواہ طالب علم فیل ہو جائے گا. استاد کا علم طالب علم کی کارکردگی کے سبب نہیں بنتا. ذہین طالب علم اپنی محنت سے پاس ہوتا ہے، لاپرواہ اپنی کوتاہی سے فیل ہوتا ہے. استاد کا علم صرف نتیجہ بتاتا ہے، نتیجہ پیدا نہیں کرتا. اسی طرح اللہ کا علم ہمارے اعمال کو پیدا نہیں کرتا بلکہ ہمارے اعمال کو جان لیتا ہے. اختیار کی جو حدود اور ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور اور اختیار چوائس کی صلاحیتوں سے نوازا. ہم نیک یا بد، اچھے یا برے کاموں میں اپنی مرضی سے انتخاب کرتے ہیں اور اسی اختیار کی بنیاد پر ہم سے باز پرس ہوگی. اگر کوئی کہے کہ میں نے چوری تقدیر میں لکھی تھی اس لیے کی تو یہ بالکل بے بنیاد اور ناقابل قبول عذر ہے. قرآن پاک واضح کرتا ہے جس نے نیکی کی وہ اپنے لیے اور جس نے برائی کی وہ اپنے خلاف. یہ قرآن پاک میں جاسیہ 15 اور 45 ہے. اور کہو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے اور اب جس کا جی چاہے مان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. مجھے سورۃ کاف کی قرآن کاف کی جو 58 اور 29 آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے اس کی مخلوقی حالت میں اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اتنے ہی دن گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس سے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے: اس کے عمل، اس کی مدت حیات، اس کا رزق اور یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت. صحیح بخاری کی مسلم حدیث ہے. غور طلب بازی ہے کہ فرشتہ لکھتا ہے کہ یہ شخص کیا کرے گا، اس کے مال نہ کہ وہ کیا کرائے گا. یہ لکھنے کا مطلب اس کے مال کو جبراً نافذ کرنا نہیں بلکہ اللہ کے علم کے مطابق اس کے اپنے اختیار سے کی گئے اعمال کا ریکارڈ کرنا ہے. تقدیر کا مطلب اسباب کو ترک کرنا نہیں بلکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے نظام پر چلایا ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں. ہم اسباب اختیار کریں. کھیت جو تنا، بیج اور نہ چاہیے محنت کرنا، یہ سب اسباب ہیں جو انسان اختیار کرتا ہے. رزق کی ضمانت اللہ نے دی ہے لیکن اس کے اصول عموماً محنت اور اسباب کے ذریعے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کرو، ہر ایک کے لیے وہی آسان کر دیا گیا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: پاس جس نے دیا اور ڈرا اور اچھی بات کو سچ مانا اور تو ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ اختیار کریں گے. جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے دشواری کا راستہ اختیار کریں گے. صحیح بخاری میں. تقدیر پر ایمان رکھنے والا شخص اسباب کو اختیار کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا بلکہ پورے اعتماد اور محنت کے ساتھ اسباب اختیار کرتا ہے. نتیجہ جو ہوتا ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے. تقدیر کا صحیح اسلامی تصور انسان کی زندگی پر گہرے مثبت اثرات مرتب کرتا ہے. یعنی کہ ایک صبر ہے جب کوئی ناخوشگوار واقعہ، مصیبت، نقصان یا تکلیف پیش آئے گی تو تقدیر پر ایمان دل کو تسلی دیتا کہ اللہ کی حکمت اور اس کے ازلی فیصلے کے مطابق ہوا ہے جس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی بلائی جو ہے نا پوشیدہ ہوگی. یہ یقین صبر کی قوت دیتا ہے. نہ غم و غصہ دل کو کھائے اور نہ مایوسی گھیرے. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کہ کچھ خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. وہ لوگ جنہوں نے جب کوئی مصیبت پہنچی تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں، ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، انہی پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. القرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 2 اور 157 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. یہ صرف مومن کے لیے ہی نہیں، اگر اسے کوئی خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، یعنی شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. صحیح مسلم میں.
شکر جب کوئی نعمت، دوسرے نمبر پہ شکر ہے، جب کوئی نعمت، کامیابی یا خوشی ملے تو تقدیر پر ایمان انسان کو یہ احساس دلاتا ہے یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی مقرر کردہ تقدیر کا نتیجہ ہے۔ اس احساس سے حقیقی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کبر غرور سے بچ جاتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب صرف میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ سورۃ القرآن کی ابراہیم 7 اور 14 ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے توکل، اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا، یہ یقین رکھنا کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی حکمت کے مطابق میرے حق میں بہتر ہوگا، اس کا نام توکل ہے۔ تقدیر پر ایمان توکل کو مضبوط کرتا ہے، انسان بے جا فکر و پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے تو ہر چیز کے لیے ایک انداز تقدیر مقرر کر رکھا ہے۔ قرآن میں سورۃ اطلاق کی 3 اور 65 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے ساتھ اس طرح توکل کرو جیسا توکل کرنا چاہیے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں، یہ سنن الترمذی میں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 اطمینان قلب، یہ جان لینا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی حکمت اور اس کے اصلی منصوبے کے مطابق ہے، دل کو ایک گہرا سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ انسان تقدیر کے مقابلے میں بے بسی کا شکار نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ہم آگی اور اعتماد کے ساتھ چلتا ہے، مستقبل کی غیر یقینی فکریں اسے گھیر نہیں پاتی۔ تقدیر جو ہے نا اس کا جو ایک اور کے بارے میں جو غلط فہمی کا سلسلہ یعنی جبریت، یعنی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام جبریت کا قائل ہے، نہیں، انسان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے مال کا ذمہ دار ہے۔ تقدیر صرف اللہ کے علم اور اس کے منصوبے کو بیان کرتی ہے جو انسان کے اپنے اختیار سے کیے گئے انتخابوں کو بھی شامل کرتا ہے، سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے، اس کا مطلب میں کچھ نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں۔ تقدیر جاننے کی کوشش، تقدیر کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی نجومی، کہن، ستاروں یا کسی بھی طریقے سے تقدیر جاننے کی کوشش کرنا حرام اور شرک کی طرف لے جانے والا رستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے سختی سے منع فرمایا کہ اچھی چیز اللہ سے اور بری تقدیر سے منسوب کرنا۔ بعض لوگ خوشی ملنے پر کہتے ہیں اللہ کا شکر، لیکن مصیبت آئی تو کہتے ہیں تقدیر ہی کچھ ایسی تھی، گویا برائی کا ذمہ دار تقدیر کو ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ تقدیر بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالقدر لازم و ملزوم ہے، ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی طرف سے ہے، اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ کہہ دو کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے، القرآن التوبہ کی آیت نمبر 51 میں 9 نمبر ہے۔ کوششیں ترک کر دینا، جیسے کہ پہلا بیان ہوا کہ تقدیر پر ایمان کا مطلب کوشش ترک کرنا نہیں بلکہ پوری محنت کے ساتھ اسباب اختیار کرنا ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ تقدیر اور یقین جو ہے بے زندگی کو متوازن رستہ دکھاتے ہیں، اور تقدیر کا صحیح اسلامی تصور انسان کو زندگی کے سفر میں ایک مضبوط سہارا اور روشن رہنما فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے فیصلوں اور مال کے ذمہ دار ہیں، نیکی کی راہ اختیار کرنا ہمارا فرض ہے، تقدیر کو برائی کا عذر نہیں بنانا چاہیے، اسباب کو اپنانا چاہیے، دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے، علم حاصل کریں، محنت کریں، علاج کروائیں، منصوبہ بندی کریں، اللہ نے اسباب کے نتائج ان میں رکھیں، اپنی پوری کوشش کے بعد جو نتیجہ ہے اسے اللہ کی حکمت کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اور کامیابی پر شکر گزار بنیں، ناکامی یا تکلیف پر صبر کریں، یقین رکھیں کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں بہتر ہے، چاہے تمہاری عقل اسے فوراً سمجھ نہ پائے۔ ہر واقعہ، خوشی یا غمی، آزمائش یا نعمت اللہ کی حکمت سے خالی نہیں، کبھی یہ ہماری غلطیوں کی سزا ہوتی ہے اور کبھی درجات بلند کرنے کا ذریعہ، کبھی گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اور کبھی مستقبل کی بڑی بھلائی کے لیے چھوٹی قربانی۔ تقدیر پر ایمان دل کو مایوسی سے بچاتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کو یقین آ جاتا ہے۔ کامیابی کو صرف اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ کر تکبر نہ کریں، یہ اللہ کا فضل اور اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے۔ تقدیر کا مطلب تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، یعنی کہ تقدیر کا مطلب تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا نہیں بلکہ اللہ کی حکمت پر یقین کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورے شعور و اختیار سے نبھاتے ہوئے صبر و شکر و توکل کے ساتھ زندگی گزارنا، یہی وہ متوازن رستہ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تقدیر پر سچا ایمان دل کو اطمینان، کردار کو مضبوطی اور زندگی کو سمت عطا کرتا ہے۔ یہی سمجھنا اور یہی عمل کرنا ہی تقدیر سے مراد کو حقیقتاً سمجھنے اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی کنجی ہے۔ اس کو ہمیشہ آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پہ اس طرح ایمان رکھنا ہے کہ کوششیں آپ نے بھرپور کرنی ہے، اور اگر وہ دے نہ دے ہر حال میں خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ آزمائے جا رہے ہیں، ہم آزمائے جا رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اگر اس نے کچھ ہمارے حق میں بہتر لکھا ہے ضرور ہمیں عطا کرے گا، اس زندگی میں وہ ہمیں ضرور ملے گا، اور جو اگر اس نے ہمارے لیے آزمائش رکھ دی یا ہمارے درجات بلند کرنے کا اس سے ذریعہ بنا دیا تو وہ ہمیں زندگی میں اگر نہیں ملتا تب بھی شکر کریں، کیونکہ اس میں ہماری بلائی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے گناہ سے جڑ جاتے ہیں، ہماری یہ زندگی جو ہے گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے بھر جاتی ہے۔
تو اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے. اس لیے اللہ کی تقدیر پر راضی رہا کریں اور کبھی بھی اسے شکوہ پذیر نہ ہوا کریں. جو وہ کرتا ہے وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اگر آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں. چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.